الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم ان مائی پروگرام مارننگ وتھ قرآن. ون ورڈس ون ڈے، روز کی ایک آیت. پچھلے دن سے ہم نے سٹارٹ کر رکھی ہے آیت نمبر 17، جس کو میں نے 5 ایٹامک ہیبٹ یا ایٹ لیسٹ کرائٹیریا فور جنت کا ٹائٹل دیا تھا، اور ہم 2 ہی ہیبٹس پر بات کر پائے تھے. الصابرین اور الصادقین پر ہم بات کر رہے تھے، اور آج ہم الصادقین سے ہی سٹارٹ کریں گے. بٹ لیٹس سٹارٹ ود ورڈس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ اللہ کے وہ متقی بندوں کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں کہ الصابرین وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والصادقین وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، والقانتین فرما برداری اختیار کرنے والے، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحریوں کے وقت اٹھ کر استغفار کرنے والے، اپنے رب سے بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں. صابرین پر ہم نے کافی بات کی تھی، صادقین پر ہماری بات چل رہی تھی، ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ سچ کے بغیر کوئی دنیاوی رشتہ یا کوئی دنیاوی تعلق بھی نہیں چل سکتا، تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق کیسے چل سکتا ہے، اور پھر اپنے رب کے ساتھ کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. وہ تو اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جھوٹ کیسے بولا جا سکتا ہے. میاں اور بیوی کا رشتہ ہے نا، ہسبینڈ اور وائف کا، اگر اس کی بنیاد جھوٹ پر ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا. ایک وائف اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جھوٹ بولنے لگ جائے یا ہسبینڈ وائف کے ساتھ جھوٹ بولنے لگ جائے تو وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ روزمرہ معمولات میں کسی بات پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کہیں گئے ہیں بتائیں گے کچھ اور آپ کریں گے کچھ، تو جیسے ہی بچوں پر یہ حقیقت کھلے گی آپ کا احترام ان کے دل سے کم ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے والدین نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیوں نہیں کیا. اور ایسے ہی اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، والدین کے ساتھ، تو وہ بھی تعلق زیادہ دیر نہیں چل سکتا. وہ بھی کہیں گے کہ کیسا، یعنی ان کو بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں رہے گا. سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنے سے جو ختم ہوتی ہے وہ ٹرسٹ ہے. آپ لوگوں نے وہ کہانی سنی ہوگی نا بچپن میں کہ بچہ جنگل میں وہ لڑکا روز آوازیں لگاتا ہے شیر شیر، اور جب لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو شیر تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہر لوگ جو ہے وہ اس کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، واقعی شیر آتا ہے اس کو کھا جاتا ہے، اور کوئی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا، وہ واضح دیتا رہتا ہے. تو سچ سے جھوٹ بولنے سے اور سچ کا راستہ چھوڑنے سے سب سے پہلے انسان لوگوں کے اندر سے اپنا ٹرسٹ ختم کرتا ہے، اپنا اعتبار ختم کرتا ہے. تو پھر اللہ کا متقی بندہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے لیے بھی جو ہے وہ بصدق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، والعمل بالجوارح، اور جب دل تصدیق کرے گا تو پھر آپ کے جوارح، آپ کے باڈی پارٹس خود بخود اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ دیکھیے، اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھلا اللہ کے ساتھ جھوٹا تعلق کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے مکہ میں نہیں تھا، پکے کافر پکے مومن ایسے ہی تھا نا. اسی لیے نا ابو جہل اور اتبا شیبہ جتنے لوگ تھے، انہوں نے نظریے پر جان دی تھی، اپنے نظریے پر یہ سچے تھے، اور دوسری طرف مومن تھے وہ بھی اپنے نظریے پر سچے تھے. اب مدینے میں جا کے جو تیسرا گروہ بنا ہے نا، اسی لیے اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا. وہ کون سا گروہ تھا؟ جس کی بیس منافقت پر تھی، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ. مطلب نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ جہاد پر بھی ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان کی ہیں. 2 آیتوں میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کے لیے پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نفاق کا ذکر کیا ہے.
تو منافقت صادقین کی جو اپوزٹ چیز آتی ہے وہ نفاق ہے، وہ منافقت ہے، کہ منافقت کی بنا پر کہ آپ زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں مان رہا۔ وہی جو میں نے سید ابو العلا مودودی کی بات کی تھی، آج ہمارے اندر بھی اپنے دین کو لے کے بہت حد تک منافقت ہے۔ ہم نمازیں پڑھ لیں گے، ہم تسبیحات پڑھ لیں گے اور ہم جو ہے وہ حج اور عمرہ بھی کرائیں گے، لیکن کہیں دین پر قربانی دینے کی بات آئے، اپنی خواہشات کو مارنے کی بات آئے، ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے اپنی کوئی مالی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے ہماری اپنی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، اور جانی قربانی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ جہاد کو تو آج ہم نے جانی قربانی دینے سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو ٹیررسٹ کا نام اور پتہ نہیں بنیاد پرست اور یہ وہ کون سے نام دے دیے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ آخری وقت میں میری امت وہن کا شکار ہو جائے گی، یعنی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اتنی آ جائے گی کہ دین صرف برائے نام انہوں نے رکھا ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز صادقین سچا ہونا، یہ بھی ایک ایسی خوبی ہے کہ ہر مسلک اور ہر مذہب کے پیروکار اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 3 پر فرمایا والقانتین، اور وہ قانتین ہے۔ اب یہ بڑی غور طلب ہے، لفظی مطلب اس کو ہوگا فرما برداری اختیار کرنے والے۔ قنوت سے ہے، قنوت کہتے ہیں عاجزی کو۔ اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک چیز ہے تسلسل، کنٹینیوٹی یا کنسسٹنسی، اور دوسرا ہے عاجزی، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور مطلب عاجز ہونا، ہمبل ہونا، کنسسٹنسی اور ہمبل ہونا۔ اب یہ دونوں چیزیں اس ایک لفظ میں آ جاتی ہیں۔ اب آپ اس کا کیا مطلب؟ اب ہم لوگ ہیں نا، ہم کہیں گے کہ بھئی نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ہم کون سے کسی کا برا چاہتے ہیں؟ بھئی ہم سے بڑا نیک کوئی ہے ہی نہیں۔ اپنے آپ میں ہم یہ سمجھتے ہیں خود کو، دوسروں کی ہم برائیاں دل میں سوچیں گے، زبان پہ لائیں گے، کسی نہ کسی طرح ان کو ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ چیز نا دیندار طبقے کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، جو بہت زیادہ پردہ کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جو نہیں کرتے اپنے سے کم تر سمجھیں گے، یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو ہماری مطلب ہم سمجھیں گے ہم بہت بعمل ہیں اور وہ جو ہے نا وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ قانتین کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل نیکیاں کرتے رہتے ہیں، مسلسل نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر مسلسل نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مشفقین، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ مشفقین کون ہیں اللہ سے ڈرنے والے؟ کہ آپ کی امت کے گناہ گار لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں عائشہ، یہ میری امت کے وہ نیک لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ کہیں میرے اندر غرور یا تکبر نہ آ جائے، کہیں میری یہ نیکی میرے اندر غرور یا تکبر نہ لے آئے۔ تو پہلی چیز کنسسٹنسی، اور دوسری کیا ہے؟ عاجزی۔ کنسسٹنسی میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ یہ نہیں کہ جمعے کے جمعے آپ نیک بن گئے، اور یہ نہیں کہ آپ رمضان کے رمضان نیک بن گئے، اور یہ بھی نہیں کہ سال بعد آپ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں تب آپ نیک بن گئے۔ نہیں، کنسسٹنسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، 5 وقت کی نماز کا جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے ویسے 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ اب تنہائی میں ہے، اب محفل میں ہے، فرضی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور پھر ایسے ہی روزانہ قرآن پاک پڑھنا، روز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، روزانہ اپنی جو لائف ہے اس کے اندر شریعت کو لے کے آنا۔ تو مطلب تھوڑی اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کو وہ نیکی پسند ہے جو تھوڑی ہو لیکن تسلسل سے ہو، روز ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دن تو آپ شروع ہوئے ہیں تو آپ نے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ لی ہیں، بڑی لمبی لمبی تلاوت کر لی ہے، اور پھر جی پورا ایک ہفتہ آپ جو ہے وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز نہیں، روز کا روز کریں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی عبادت آپ کے اندر غرور یا تکبر نہ پیدا کرے، آپ کو عاجزی آپ کے اندر پیدا کرے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، اتنا ڈرنا کہ اگلی جو صفت ہے کہ مستغفرین بالاسحار، اس پر ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ منفقین، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔